کولڈ وار کے دور میں سوویت یونین نے اپنی بحری طاقت کو مضبوط بنانے کے لیے متعدد خفیہ تنصیبات قائم کی جو آج بھی روس کی فوجی حکمت عملی کا اہم حصہ ہیں۔ یہ بیسز خاص طور پر آبدوزوں اور جوہری ہتھیاروں کے لیے دشمن کی جاسوسی اور حملوں سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی تھیں۔ ان میں سے کئی کو پہاڑوں کے اندر یا دور دراز کی جگہوں پر تعمیر کیا گیا تاکہ ان کی موجودگی کو خفیہ رکھا جائے۔ آج 2025 میں روس ان بیسز کو جدید خطرات جیسے ڈرون حملوں اور سائبر جنگ کے تناظر میں بحال کر رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم روس کی 3 مشہور خفیہ بحری بیسز پر تفصیل سے بات کریں گے۔ سوویت یونین کی سب سے مشہور خفیہ بحری تنصیبات میں سے ایک بلاکلاوا سب مرین بیس ہے جو کریمیا کے بلاکلاوا شہر میں تاروس پہاڑ کے نیچے تعمیر کی گئی تھی۔ یہ بیس جسے آبجیکٹ 825 GTS کہا جاتا ہے 1950 کی دہائی میں جوزف سٹالن کے حکم پر شروع ہوئی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان جوہری ہتھیاروں کی دوڑ نے سوویت قیادت کو جوابی حملوں کی صلاحیت پیدا کرنے پر مجبور کر دیا۔ سوویت یونین نے اپنی آبدوزوں کے لیے ایک محفوظ جگہ تلاش کرنا شروع کر دی۔ کئی سال کی تحقیق کے بعد بلاکلاوا کا انتخاب ہوا کیونکہ یہ بلیک سی کے تنگ اور گھماؤ اور خلیج پر واقع ہے جو طوفانوں اور جاسوسی سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ یہ سیواستوپول کی بڑی بحری بیس سے بھی قریب ہے۔ اس کی تعمیر 1953 میں شروع ہوئی اور 1961 تک جاری رہی، جس میں تاروس پہاڑ سے تقریباً 1,20,000 ٹن چٹان نکالی گئی۔ یہ انڈر گراؤنڈ کمپلیکس ایک نیوکلیر دھماکے کا مقابلہ کرنے کے قابل تھا۔ اس میں 602 میٹر لمبی مرکزی واٹر چینل تھی جو 7 آبدوزوں کو جگہ دے سکتی تھی، جبکہ کل 14 آبدوزوں کی گنجائش موجود تھی۔ چینل کی گہرائی 8 میٹر تک اور چوڑائی 22 میٹر تک تھی۔ اس کا کل رقبہ 9,600 مربع میٹر تھا، جس میں 5,200 مربع میٹر پانی کی سطح شامل تھی۔ اس کا درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ برقرار رکھا جاتا تھا۔ اس بیس کا بنیادی مقصد پروجیکٹ 613 اور 633 آبدوزوں کی مرمت، بحالی اور سٹوریج تھا۔ خفیہ خصوصیات میں پانی کے اندر آبدوزوں کے داخلے اور اخراج کے راستے، کیموفلیجڈ گیٹس اور جاسوس سیٹلائٹ سے بچنے والی سرنگ شامل تھیں۔ 1993 میں بیس بند ہو گئی اور 2000 میں یوکرینی بحریہ کو سونپ دی گئی، لیکن 1993 سے 2003 تک یہ نگہبانی سے خالی رہنے کی وجہ سے لوٹ لیا گیا۔ 2003 میں اسے میوزیم میں تبدیل کیا گیا جسے کولڈ وار میوزیم کہا جاتا ہے، جہاں سرد جنگ کی یادگاریں اور آبدوزوں کی نمائش ہوتی ہے۔ 2014 میں کریمیا کے الحاق کے بعد یہ روس کے زیر کنٹرول آ گئی۔ حال ہی میں 2025 میں روس نے اسے بحال کرنے کا اعلان کیا ہے، خاص طور پر یوکرینی ڈرون حملوں کے پیش نظر، تاکہ یہ دوبارہ فعال ہو جائے۔ زاپادنایا لیتسا روس کے شمالی بحری بیڑے کا حصہ ہے جو مرنسک اوبلاسٹ میں واقع ہے۔ اس کی بنیاد 1939 میں نازی جرمنی نے رکھی تھی، جو مولوف ریبنٹراپ معاہدے کے تحت سوویت یونین نے یہ جگہ جرمن بحریہ کو دی تھی جسے بیسز نورڈ کہا جاتا تھا۔ تاہم 1940 میں ناروے پر جرمن حملے نے اسے بیکار بنا دیا۔ 1950 کی دہائی کے آخر میں سوویت یونین نے اسے اپنے جوہری آبدوز پروگرام کے لیے ترقی دی۔ یہ بیس 4 فیسلٹیز پر مشتمل ہے۔ سوویت دور میں یہ جوہری آبدوزوں کی بنیاد تھی جو آرکٹک سمندروں میں جوابی حملوں کے لیے تیار کی جاتی تھی۔ آج یہ روس کی بحریہ کا فعال بیس ہے جو شمالی بحری بیڑے کا حصہ ہے۔ خفیہ پہلوؤں میں جوہری سرگرمیوں اور ماحولیاتی مسائل شامل ہیں۔ یہ بیس آرکٹک میں روس کی بحری برتری کو برقرار رکھنے میں اہم ہے، جہاں موسمیاتی تبدیلیوں نے نئے راستے کھول دیے ہیں۔ اولینیا گوبا کولا خطے میں آرکٹک کی ایک انتہائی خفیہ آبدوز بیس ہے جو سرد جنگ سے فعال ہے۔ یہ روس کی GUGI فلیٹ کا مرکز ہے جو سمندری تہہ میں جاسوسی اور جنگ پر توجہ دیتی ہے۔ یہ ٹائٹینیم کی بناوٹ والی گہرائی میں غوطہ لگانے والی جوہری آبدوزوں جیسے لوشارک کا ہوم ہے جو 2019 میں آگ لگنے کا شکار ہوئی تھی۔ یہاں جاسوس جہاز یانٹر بھی موجود ہے جو مبینہ طور پر دوسرے ممالک کے انڈر واٹر انٹرنیٹ کیبلز پر کام کرتا ہے۔ اولینیا گوبا ایک بند شہر ہے، یعنی عام روسی شہریوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ اس کا مقصد گہرے سمندر کی تحقیق ہے جو اصل میں جاسوسی کا پردہ ہے۔ 2023 میں روس نے اس کی حفاظت بڑھانے کے لیے 560 میٹر چوڑے داخلی دروازے پر رکاوٹیں لگائیں جو کریمیا میں یوکرینی ڈرون حملوں سے بچاؤ کے لیے استعمال ہوئی تھیں۔
تھی۔ یہ بیس روس کی آرکٹک حکمت عملی کا حصہ ہے، جہاں یہ GIU کے این گیپ جیسے اہم مقامات پر کنٹرول رکھتی ہے۔ حالیہ برسوں میں اس کی توسیع ہوئی ہے، جو روس کی بحری طاقت کی بحالی کو ظاہر کرتی ہے۔ سوویت یونین کی خفیہ بحری بیسز آج بھی روس کی فوجی طاقت کی علامت ہیں، جو بلاکلاوا جیسی تنصیبات کو بحال کرنا، زاپادنایا لسا کی جوہری صلاحیت اور اولینیا گوبا کی جاسوسی، یہ سب موجودہ جیوپولیٹیکل تناؤ، خاص طور پر یوکرین جنگ اور آرکٹک مقابلے کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بیسز نہ صرف تاریخی دلچسپی رکھتی ہیں بلکہ مستقبل کی بحری جنگ کی بنیاد بھی ہیں، تاہم ان کی خفیہ نوعیت ماحولیاتی اور سلامتی کے خطرات کو بھی بڑھاتی ہیں۔